الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو کہ تم میں سے جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے گا کل بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ لوگ بھی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے چند بات روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ قریب آ کر بیٹھ جائیں گے تو ذرہ نوازی ہوگی۔ آگے آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ آپ لوگ بھی اس طرف آ جائیں، سامنے آپ کے چہرے دیکھتا رہوں گا۔ آپ لوگ بھی تھوڑا ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں نے آپ کے گوش گزار جو آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اے محبوب آپ ایسی قوم ہرگز نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی کرتے ہوں۔ یعنی ایک ہی ہوگا، یا تو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں گے یا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اور ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کی بھی کہانیاں چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں بس وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر شان نزول میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما تھے، بیٹھے تھے کہ ان کے والد ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں حضور کی شان کے خلاف کوئی جملے بول دیے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنے جملے تو تھپڑ اٹھایا اور اپنے والد کے چہرے پہ گسیٹ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی خاطر نہیں مارا، آپ کی بنا پر مارا ہے کہ آپ کی شان کے خلاف بولا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے پھر بھی تھپڑ مار دیا؟ صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے پاس اگر تلوار ہوتی، اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی، میں تلوار سے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کرتا۔
یہ تو تھی نہیں تلوار میرے پاس، اس لیے تھپڑ پر میں نے اکتفا کیا۔ اللہ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے محبوب، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اور ساتھ میں ان کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتی ہو، ساتھ میں ان کے دشمنوں سے محبت۔ ہم کہتے ہیں نا جی برادری رکھنی پڑتی ہے، سیاست دیکھنی پڑتی ہے، فلان دیکھنا پڑتا ہے، ڈمکان دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داری دیکھنی پڑتی ہے، نہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہم اس کے غلام، بات ختم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بھی نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک یہودی تھا اور ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا۔ مختصر یہ کہ دونوں یہ پہلے حضور کی خدمت میں گئے تھے، یا رسول اللہ ہمارا لین دین کا معاملہ ہے، ہمارا، بولیے، جاگ تو رہے ہو نا، ہمارا لین دین کا معاملہ ہے، ذرا صلح کروا دیں۔ میرے آقا نے دونوں کا معاملہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دونوں اٹھے، کلمہ پڑھنے والا بھی اور یہودی بھی۔ کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، مجھے وہی فیصلہ منظور ہوگا جو عمر بن خطاب کریں گے۔ دونوں اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر سے یہودی کہنے لگا کہ عمر، ابھی آپ کے نبی کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن آپ کا یہ مسلمان بھائی نہیں مان رہا، یہ کہتا ہے کہ مجھے عمر کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا حل تقول ہاکذا، کیا تو نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا نعم اے عمر، میں نے ایسا کہا ہے۔ فاخذت دخل البیت، حضرت عمر کھڑے ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، آخذ السیفہ، تلوار اٹھائی اور آ کر اس شخص کا جو کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا تھا، تلوار لائی اور اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس کو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا اس کے بارے میں فیصلہ۔ تو میرے بھائی، ہر چیز سے مقدم حضور کی ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مخلوق کے اندر ہر چیز سے مقدم کون ہے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ۔ اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے۔ اگر انسان میں ادب نہ ہو، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ زکاتیں ادا کرے، خدا کی قسم ادب مصطفیٰ دل میں نہیں تو اس کی زکاتیں، نمازیں، روزے، حج کسی کام کے نہیں، کسی کام کے بھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نئے کپڑے پہن کر، بیان سن، حضرت عمر نئے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ رہے تھے کہ رستے کے اندر حضرت عباس کا گھر تھا اور چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ پرنالے لگے ہوتے نا ہمارے گھروں کی چھتوں پر، بارش کا پانی اس سے گرتا ہے۔ حضرت عمر آئے تو اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر دو مرغے ذبح ہو رہے تھے، اس کا خون پرنالے سے نیچے گرا، چند چھینٹے حضرت عمر بن خطاب کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا، امیر المومنین تھے، کہ یہ پرنالہ اکھاڑ کر سائیڈ پہ کر دو تاکہ کسی اور کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں۔ لوگوں نے پرنالہ اتارا اور سائیڈ پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر گھر گئے، کپڑے تبدیل کیے، پھر دوبارہ واپس آئے، آ کے نماز پڑھائی۔ حضرت عباس بھی آ گئے، آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے حضرت عباس، اے امیر المومنین اے عمر، آپ جانتے ہیں یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ جو آپ نے اکھاڑ دیا ہے، جانتے ہیں پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ حضرت عمر فرمانے لگے کس نے لگایا تھا؟ حضرت عباس کہنے لگے خدا کی قسم خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، خود حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عباس میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میرے کندھوں پر کھڑے ہو اور جس جگہ میرے آقا نے پرنالہ لگایا تھا، اے عباس
میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر یہ ادب مصطفیٰ تھا کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے جہاں لگایا عمر کی مجال اس کو کھاڑ دے، عمر کی مجال۔ فوراً اپنے کندھوں پر حضرت عباس کو کھڑا کیا، خود نیچے ہوئے، حضرت عباس نے پھر اوپر نالا اسی جگہ لگایا۔ یہ حضور سے محبت کے عالم ہوا کرتے تھے، یہ ادب اور آداب کے سلسلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ثالث تیسرے خلیفہ ہیں، جس دن شہید ہونا تھا اس دن اپنے گھر کی بالکونی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لوگوں تم مجھے جانتے ہو میں عثمان بن عفان ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں عثمان بن عفان ہوں۔ پھر اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا، سیدھا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، بلند کر کے فرمانے لگے حضرت عثمان بن عفان کہ خدا کی قسم چوتھا میں آدمی تھا جو ایمان میں داخل ہوا تھا۔ کس میں؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر دوسرے تیسرے چوتھا تھا میں جو ایمان میں داخل ہوا۔ میں نے جب اس وقت اپنا سیدھا ہاتھ بیعت کے لیے حضور کے ہاتھ میں دیا، خدا کی قسم وہ دن ہے اور آج میرا شہادت کا دن ہے، میں نے اپنا سیدھا ہاتھ چونکہ یہ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا تھا، ملا تھا، اس ادب کے پیش نظر کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، کبھی سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ یہ حضور سے محبت ہوتی تھی، یہ ادب مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک، حضرت عجہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو حضور کے کجاوے کو کسا کرتے تھے۔ حضور اونٹ پہ پر جب سوار ہوتے نا تو اس کے اوپر اونٹنی پر کجاوا بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کجاوے کو کسا کرتے تھے، رسیوں کے ساتھ باندھا کرتے تھے۔ ایک غزوے میں حضور تشریف لے کر گئے تو حضرت عجہ بن مالک بھی ساتھ تھے، پڑاؤ کیا، جب قافلہ چلنے لگا کجاوے رکھنے کی باری آئی تو حضرت عجہ بن مالک کی جب آنکھ کھلی تو آپ پر غسل فرض ہو گیا تھا، حالت جنابت میں ہو گئے تھے۔ اب سردی بھی سخت ہے، نہائیں ٹھنڈے پانی سے تو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے یا فوت ہو جانے کا ہے، اور ادب بھی پیش نظر ہے کہ اس حالت میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں جس پر مصطفیٰ نے بیٹھ دیا۔ ادب بھی پیش نظر ہے۔ ایک انصاری صحابی کو کہا کہ سواری جانے لگی ہے، قافلے جانے لگے ہیں، لہٰذا تم حضور کا کجاوا باندھ دو۔ کجاوا باندھا، میرے آقا بیٹھے، چل پڑے۔ حضرت عجہ بن مالک نے پیچھے پانی گرم کیا، غسل کیا اور پھر جلدی جلدی حضور کی سواری سے جا ملے۔ میرے آقا نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ عجہ بن مالک آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عجہ بن مالک یہ آج کجاوا ڈھیلا ڈھیلا بدلا بدلا لگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے باندھا بھی تو نہیں ہے، آج میں نے باندھا بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آج کیوں نہیں باندھا؟ تبھی میں بھی دیکھوں کہ تمہارے ہاتھ کا بندھا ہوا لگتا بھی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی قسم ایمان افروز جملہ سنے۔ حضرت عجہ بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا، میں حالت جنابت میں تھا، میں نے چاہا کہ میں آپ کا کجاوا باندھوں، لیکن آپ کا ادب نسبت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے جنابت والے ہاتھ اس کجاوے لکڑی اور رسیوں کو لگاؤں جن کی نسبت ذات مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ کہ حالانکہ لکڑیاں اور رسیاں خود ذات نہیں ہے، ذات مصطفیٰ نہیں ہے، لیکن نسبت ہے کہ میرے آقا نے ان پر بیٹھنا ہے۔ یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ہاتھ ان لکڑیوں اور رسیوں کو لگاؤں کہ جس پر حضور نے سواری کرنی ہے۔ بخاری کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، جیسے حضور کے چہرے پر نظر پڑی اپنی آنکھیں چھپا لی، بند کر لی اور جلدی سے کونے میں جا کر چھپ کے بیٹھ گئے کہ حضور کی نظر میرے جسم پہ نہ پڑے، حضور کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے۔ سنیں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھا تو؟ نظر نہیں آیا، کافی دیر بعد تو آیا ہے، کہاں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا تھا فلاں جگہ پر۔
پھر میرے آقا نے فرمایا قریب کیوں نہ آیا؟ عرض کیا آقا قریب آنا تو درکنار میں نے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں بند کی تھی؟ عرض کیا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا، میرے عشق نے اس بات کا تقاضا نہ کیا، میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے چہرے آپ کا قرب حاصل کروں، میں فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی، چھپ کر بیٹھ گیا تاہی ایسی حالت میں نہ آپ کا قرب حاصل کروں نہ آپ کے چہرے پہ نظر۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہوا کرتا تھا، ادب ہوا کرتا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود ایمان لانے سے پہلے کفار مکہ نے کہا عروہ جاؤ، جا کر مدینے جاؤ، جا کر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو کہ حضور کے ساتھی حضور سے کس طرح رہتے ہیں، ہم نے جنگ کرنی ہے، جنگ سے پہلے معاملات، ان کی تعداد اور ان کا طریقہ کار، ان کا عشق، ان کا جو بھی تجربہ ہے، جو بھی چیز ہے اس کو جا کر دیکھو۔ عروہ بن مسعود دیکھ کر واپس آگئے کفار مکہ کے اندر، سارے کفار جمع ہو کر کہنے لگے عروہ بتا تو دربار مصطفیٰ میں گیا تھا، بتا وہاں کا حال کیا ہے، ہم نے جنگ کرنی ہے نا ان سے، بتا ان کے پاس کوئی اسلحہ وسلح بھی ہے یا نہیں؟ حضرت عروہ بن مسعود کہنے لگے بھی ایمان ہی لائے تھے، کہنے لگے کہ ابو جہل کفار مکہ سرداران مکہ میں تمہیں ایک نصیحت نہ کر دوں؟ کہا کیا نصیحت؟ کہا کہ کبھی بھی اصحاب محمد سے جنگ نہ کر بیٹھنا، کبھی بھی اصحاب محمد سے جنگ نہ کر بیٹھنا۔ کفار مکہ نے کہا اے عروہ تجھے ہم نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جاسوس بنا کر بھیجا تھا، الٹا تم ان کے ترجمان بن کے میرے پاس آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا دیکھ لیا؟ عروہ بن مسعود بولے کفار مکہ میں کیسر و کسرا بھی سفیر بن کر گیا ہوں، میں حبشہ نجاشی جیسے بادشاہ کے پاس حبشہ میں بھی سفیر بن کے دیکھا گیا ہوں، خدا کی قسم نہ حبشہ کا دربار ایسا دیکھا، نہ کیسر و کسرا کے دربار ایسے دیکھے جیسا میں نے دربار محمد مصطفیٰ کا دیکھا۔ لوگوں نے کہا عروہ تو نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ دیکھا جو کہیں اور نہ دیکھا، وہ یہ دیکھا جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب تھوک مبارک زمین پر پھینکتے ہیں، تھوک زمین پر نہیں جاتا، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، تھوک ان کے ہاتھ پر جاتا ہے، اس تھوک کو لیتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لے کر وہ وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور جس کے حصے میں وہ پانی نہ آئے وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے مسل لیتا ہے، دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، پھر اس سے برکت حاصل کر کے اپنے چہرے پہ لگاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب اپنی حجامت کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، منہ مبارک کٹواتے ہیں، ایک بال بھی زمین پر نہیں آتا، صحابہ بطور تبرک وہ بال اپنے پاس اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ صحابہ حضور علیہ السلام کا ادب کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ آج ہم غور کریں کہاں پھر رہے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی بات آ جائے ہم احساس تک نہیں ہوتا، حضور کی بھی گستاخی کر جائے احساس تک نہیں ہوتا، حضور کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا جملہ بول جائے احساس تک نہیں ہوتا۔ صحابہ کی سیرت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، کیا ہمارا کردار صحابہ کی سیرت کے تابع ہو کر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ہم غور کریں، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ بتائیں، سب سے افضل عبادت نماز ہے نا؟ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، سب عبادتیں، لیکن سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ بولیے، آواز نہیں آ رہی، بیان سمجھ آ رہا ہے؟ ویسے سمجھ بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اوپر سے جا رہا ہے۔ سب سے افضل عبادت کون سی ہے بتائیں؟ نماز۔ مجھے بتائیں کہ نماز سے افضل کوئی اور عبادت ہے؟ نہیں نا۔ خدا کی قسم گزشتہ انبیاء کی نمازوں کو دیکھ لیں، ان پر بھی نمازیں چیدہ چیدہ فرض تھی گزشتہ امتوں میں، لیکن کسی نماز کے اندر کسی نبی کا ذکر نہیں تھا،
واحد اس امت کی نماز ہے کہ جس کا اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی رکھا. جب تک محبوب کا ذکر نہ ہو تو نماز کامل ادا ہی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، اور درود نہ پڑھے تو کامل ادا نہیں ہوئی. اتحیات میں حضور کا پر سلام نہ بھیجیں، حضور کی ذات پر سلام نہ بھیجیں، نماز مکمل نہیں ہوئی. رب نے اپنی افضل ترین عبادت کے اندر حضور کا اپنے محبوب کا ذکر رکھا. اب اس عبادت کے اندر ادب کے تقاضے بھی بتا دیے. کیا بتا دیے؟ ادب کے تقاضے بھی بتا دیے. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صلح کروانے کے لیے گئے. صلح کروائی، تاخیر ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو تاخیر ہو جائے گی، آپ آگے بڑھیں اور امامت کروائیں. حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، امامت کروائی. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو گئی. رکعتیں پڑھ رہے ہیں. حضور اس دوران تشریف لے آئے. صفوں کو توڑتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے میرے آقا پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام نے جب حضور کو دیکھا حالت نماز میں، کون سی حالت میں؟ بولے حالت نماز میں، تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ابھی سبحان اللہ کہنے کا حکم نہیں اترا تھا، تصفیق کا حکم تھا. تو صحابہ نے اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو متنبہ کرنے کے لیے ہاتھوں پہ سے ہاتھ مارنا شروع کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق اس قدر منہمک ہو کر، اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے کہ ادھر ادھر توجہ نہ کرتے تھے. لیکن جب تصفیق کی آواز بلند ہوئی، ابو بکر صدیق نے توجہ کی. کون آئے؟ امام بخاری کے الفاظ دیکھیں، کہتے التفتا فرآ رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے چہرہ گھما کے دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں. ابو بکر صدیق الٹے قدم پیچھے صف میں چلے گئے. میرے آقا نے روکا لیکن ابو بکر نہ رکے، پیچھے چلے گئے. حضور پیچھے سے آگے آئے، نماز مکمل کی. پوچھا ہے ابو بکر ما مانعک ان تصلی اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا ابو بکر پیچھے کیوں آیا؟ حضرت ابو بکر نے کیا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیک. یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی اتنی جرأت نہیں، آپ پیچھے ہو اور آگے بڑھ کے نماز. یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں. نماز میں چلنا جائز ہے؟ بتائیں. نماز میں چلے ایک صف سے دوسری صف میں نمازی حالت نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں؟ بتائیں. اگر کوئی قبلے سے اپنا رخ موڑ دے، قبلے سے اپنا رخ اور سینہ موڑ لے، نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ ہم نماز توڑنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب یہاں دیکھیں، ابو بکر نے بھی چہرہ گھمایا. توجہ رکھیے گا ذرا. ابو بکر نے بھی چہرہ کعبے سے گھمایا. ہم چہرہ گھمائیں، سینہ گھمائیں کعبے سے، نماز ٹوٹ جائے. ابو بکر بھی گھمائیں تو نماز ٹوٹ جائے. مگر یہاں پر نہیں ٹوٹی. کیوں؟ کہ اس طرف کعبہ تھا اور جب مڑ کر ادھر دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا. نماز ٹوٹتی تو کیسے؟ سامنے کعبہ، مڑ کے دیکھا تو کعبے کا بھی کعبہ. مجھے بتائیں نماز ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی؟ یہ ادب ہے، یہ حضور کا ادب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، کہیں اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کر لینا. کیا فرمایا؟ کہیں اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کر لینا کہ تمہارے حج، روزے، زکاتیں سب برباد ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو. سب برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہاں اللہ تعالیٰ ادب کی تعلیم دے رہا ہے امت محمدیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں. کون کون نہیں جانتا؟
سب جانتے ہیں مولا علی کے زانو مبارک پر حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس رکھا، آرام کیا، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بولے بند کر لی، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ ادھر علی سورج کو دیکھتے کہ غروب ہونے کو تیار کھڑا ہے، ادھر حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں بند ہیں، آرام میں خلل نہ ہے۔ اور نماز بھی کون سی اعلیٰ، حضرت کیا کہتے ہیں، نماز بھی کون سی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، کون سی نماز، عصر کی نماز، جس کا قرآن نے اسپیشل حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت۔ کون سی نماز کی؟ اور وہ کون سی درمیانی؟ 5 میں درمیانی کون سی؟ عصر۔ اب مولا علی کبھی سورج کو دیکھیں اور کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھیں، بالآخر نتیجے پر پہنچے کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ سورج غروب ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اداس بیٹھے ہیں، رو پڑے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، پوچھا علی کیوں روتے؟ عرض کیا رسول اللہ جب سے ایمان لایا کوئی نماز قضا نہ ہوئی، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی، میں نے چاہا نہ کہ آپ کے آرام میں خلل ہو، نماز ہوتی ہے قضا تو ہو جائے لیکن پھر بھی تکلیف ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ سورج الٹ کے واپس سورج پلٹ کر بولے اچھا سورج جب پلٹتا ہے، جب ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے مجھے بتائیں؟ سورج جب ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے؟ آئے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہاں جاتا ہے، پھر اس پہلی روایت کو دوبارہ ذرا دیکھیے۔ حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ حضرت عباس حضور کا چچا کون ہے؟ یہ بولے اونچی آواز سے بولے، حضور کے چچا ہے۔ ان سے کسی نے ویسے ہی پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ بڑے ہیں یا؟ جواب دیکھیے، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اکبر منی رسول اللہ انا ولدت قبلہ، کہ بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، چچا ہے بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہے، بس پہلے پیدا میں ہو گیا تھا، اللہ پہلے پیدا میں ہو گیا تھا۔ ادب دیکھیں، یہ نہیں کہا میں بڑا، کہا بڑے حضور ہی ہیں، پہلے پیدا میں ہو گیا تھا۔ یہی عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں ایمان کیوں لے کر آیا؟ میرے آقا نے فرمایا عباس خود بتا سکتا۔ عرض کیا رسول اللہ جب مائی حلیمہ دائی آپ کو لے کر گئی نا گاؤں میں اپنے علاقے میں، تو چچا ہونے کی حیثیت سے گاہے بگاہے میں آپ کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ آپ 40 دن کے تھے اور جھولے کے اندر تھے، کتنی عمر تھی آپ کی؟ 40 روز، اور کہاں تھے؟ جھولے میں ہوتے۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں دیکھتا حیث اشرت الیہ مالا، آپ چاند سے کھیلتے، چاند کو جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلا جاتا۔ یا رسول اللہ رأیت قمرا، میں نے خود چاند کو دیکھا، حیث اشرت الیہ مالا، اگر آپ چاند کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے چاند مشرق کی طرف چلا جاتا، اگر آپ چاند کو مغرب کی طرف اشارہ کرتے چاند مغرب کی طرف چلا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا عباس اس پر تعجب نہ کرنا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ جس کے کھلونے سورج چاند ہو، جن کے کھلونے سورج چاند ہو، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ 40 روز کے تھے، میرے آقا نے فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ پھر فرمایا اے عباس ایک اور بات نہ بتاؤں اس سے بھی بڑا تعجب؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا سورج جب بھی غروب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سورج جب بھی بولیں غروب ہوتا ہے اس علاقے کے اعتبار سے، کیونکہ جب بھی غروب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں طلوع بھی ہو رہا ہے، سائنس کے اعتبار سے جہاں بھی غروب ہو رہا ہے، جہاں رات ہو رہی ہے تو کسی اور جگہ دن ہو رہا ہے، طلوع فجر ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو سورج ہر ٹائم سجدے میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں تو غروب ہو رہا ہے نا۔ اب مجھے بتائیں میرے آقا نے فرمایا کہ باز تعجب نہ کرنا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، سورج جب بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا تھا اس کی تسبیح کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے باس اس پر بھی تعجب نہ کرنا،
اس قدر بات پر بھی تعجب نہ کرنا. قسم اٹھا کر فرمایا میرے آقا نے, خدا کی قسم میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, عرش کے پایوں میں جو فرشتے تسبیح کرتے تھے ان کی تسبیح کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا. آج لوگ کہتے ہیں یہاں سے تم پکارتے یا رسول اللہ, آواز نہیں جاتی, شرک ہے, یہ ہے, فلاں ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان فیصل آباد سے مدینہ دور ہے یا اس وقت مکہ سے عرش دور تھا؟ بتائیں مسافت کس کی زیادہ ہے؟ آواز نہیں آئی. کوئی شک ہے آپ لوگوں کو؟ 7 آسمانوں کے بعد عرش آتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب حضور اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھے عرش کے فرشتوں کی آواز سن لیتے تھے. ہم یہاں سے پکاریں یا رسول اللہ تو کیا سنتے نہ ہوں گے؟ بتائیں. لگ رہا ہے مزہ نہیں آیا. سنتے ہوں گے یا نہیں سنتے؟ میرے رضا کیا کہتے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جب بھی سورج غروب ہوتے ہوئے تسبیح کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اس کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. اب بتائیں جب عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی, مولا علی کی سورج کہاں تھا؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا. بولے سجدہ ریز تھا. جب میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا میرے علی کی نماز قضا ہو رہی ہے, سورج کو واپس پلٹا دے. سورج سجدے میں تھا. سورج بھی کہتا ہوگا مولا تیری بارگاہ میں سجدے میں رہو یا اٹھ کر واپس پلٹ جاؤ. تو رب نے بھی کہا ہوگا اے سورج تو ایک سجدے کی بات کرتا ہے, علی کو دے جس نے میرے مصطفیٰ کی خاطر عصر کے 8 سجدے قربان کر. اللہ اکبر. تو میرے بھائی ہر چیز سے مقدم جو ہے مخلوق کے اندر خلاصہ یہ وہ حضور کی ذات مبارک ہے. حضور کا جتنا ادب کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کریں گے, جتنی عقیدت رکھیں گے, جس قدر آگے بڑھتے جائیں گے قرب اتنا نصیب ہوتا جائے گا, عمل کے اندر اتنی ہی بہتری اور اچھائی آتی جائے گی. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بات چلتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نکل دوسری طرف چلیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ظاہری حیات میں بھی اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کبھی اپنے گھر کے اندر لکڑی اور لوہے کا دروازہ نہ لگایا. کبھی اپنے جب امیر المومنین بن گئے لوگوں نے کہا حضرت اب تو آپ کے پاس پیسہ ہے, اپنے گھر میں لکڑی یا لوہے کا دروازہ ہی لگا لیں, پردے کپڑے کے لٹک رہے ہیں دروازے کی جگہ, باہر سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے پردہ اٹھا کر, امیر المومنین لکڑی یا لوہے کا دروازہ لگا لیں. خارجیوں سے آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, کوئی حفاظتی انتظامات ہوں. حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں کبھی اپنے گھر میں لکڑی اور لوہے کا دروازہ نہ لگاؤں گا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہ لگائیں گے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب دروازہ بند کریں گے کھولیں گے لکڑی اور لوہے سے آواز آیا کرے گی, مصطفیٰ جان رحمت کے آرام میں خلل واقع ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ علی کے کسی عمل سے مصطفیٰ کی قبر کے اندر خلل واقع ہو. یہ ادب مصطفیٰ ہوا کرتا تھا. یہ حضور کے آرام کے اندر خلل صحابہ برداشت نہ کیا کرتے. کبھی اپنے گھر کے اندر صحابہ کرام نے حضور کی وفات کے بعد بھی کھونٹی نہیں لگائی, کیل کبھی نہیں ٹھوکا اپنے گھروں کے اندر. آج ہم ٹھوکتے نا کیل, صحابہ نے جو مدینے میں رہتے تھے اپنے گھر کے اندر کبھی کیل نہ ٹھوکی. کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہیں آواز سے حضور کی قبر انور میں خلل واقع ہے. اللہ کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی حیات میں صرف ایک حج کیا، حالانکہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے مکہ کتنا فاصلہ، چاہتے اور حج بھی کر لیتے۔ کسی نے پوچھا اے سیدنا امام مالک، آپ نے زندگی گزار دی، کبھی آپ نے دوسرا حج نہ کیا، فقط ایک حج کیا؟ امام مالک فرماتے ہیں میں فرض اپنا ادا کر چکا، فرض اپنا ادا کر چکا۔ مدینے سے حج کے لیے نکلوں تو اس خوف سے نہیں نکلتا کہیں مدینے سے باہر میری موت واقع نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کسی اور جگہ مروں تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں یہ ادب احترام ہوا کرتا تھا۔ پوری زندگی امام مالک نے، ہر ایک بندے نے اس دور میں اپنے گھروں میں واش روم بنائے ہوئے تھے، امام مالک نے اپنے گھر کے اندر واش روم نہیں بنایا تھا، پاخانہ جسے ہم بیت الخلاء کہتے ہیں اپنے گھر میں نہیں بنایا تھا۔ امام مالک اتنا کم کھاتے کہ جب بھی انہیں حاجت ہوتی تو حاجت کے لیے مدینے سے باہر جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے سیدنا امام مالک علیہ رحمہ، سب نے فتویٰ بھی یہ ہے کہ جائز ہے گھر میں واش روم بنانا، مدینے رہتے ہیں، اتنی دور نکل کر باہر جاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ امام مالک بولے یہ کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں اپنے محبوب کے شہر کی زمین کو اپنے پاخانے سے آلودہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ امام مالک کے جب بھی دیکھے گے شولڈر سے کپڑا پھٹا ہوتا تھا، کندھوں سے کپڑے، ان کے کندھے پھٹے ہوتے تھے، کپڑے یہاں سے شولڈر سے پھٹے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام مالک کیا راز ہے؟ پورے جسم صحیح سلامت، کپڑے صحیح سلامت، جب بھی دیکھے یہاں سے آپ کے شولڈر سے کپڑے پھٹے دیکھے، قمیض پھٹی دیکھی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو دیوار کے ساتھ گھسڑ کے گزرتا ہوں، دیوار کے ساتھ لگ کر کھسٹ کے گزرتا ہوں، گلی کے درمیان سے نہیں گزرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ گلی میں جس جگہ میرے آقا نے قدم رکھا ہے غلام کا قدم آقا کے قدم پر نہ پڑ جائے، اس لیے درمیان سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی شہر مدینہ کے اندر امام مالک گھوڑے پہ سوار، زندگی گزر گئی، کبھی بھی امام مالک گھوڑے پہ سوار نہ ہوئے۔ جب بھی سوار ہونا پڑتا حج وغیرہ کے لیے ایک دفعہ نکلے، مدینے سے باہر جا کر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا یہ ناجائز حرام ہے؟ کہا نا، فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ غلام جس گھوڑے پر بیٹھے غلام کو برداشت نہیں اس کا گھوڑا وہاں قدم رکھے جہاں غلام کے مالک نے قدم رکھے۔ میرے بھائی یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آج اگر ہم ادب احترام سیکھ جائیں، حضور کی محبت سیکھ جائیں اور اپنے دلوں کے اندر اس کو بٹھا لیں، ذہنوں میں نقش کر لیں، خدا کی قسم دنیا میں سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، دین بھی بہتر ہو جائے ہمارا اور دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہ محفل جو احمد رضا عطاری سلمہ الباری نے سجائی ہے، اپنی شادی کا تو بہانہ ہی ہے، در حقیقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انعقاد ہوگا، میرا حسن ظن ہے۔ تو اس موقع پر، شادی کے موقع پر انہوں نے محفل سجائی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ڈانس گانس ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب شادی ایک سنت ہے، اس کی ابتدا ڈانس سے ہو، گانے باجوں سے ہو، لڑکیوں کے بے پردگی سے ہو، تو جو سنت کے اندر برکت پڑنی تھی وہ کہاں سے پڑے؟ جس کام کی ابتدا ہی ہم نے ناجائز سے شروع کیا، مہندی کی اوٹ پٹانگ رسموں سے شروع کیا، مجھے بتائیں اس میں برکت پڑے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے یہاں سکون نہیں، ہمارے وہاں سکون نہیں، جھگڑا رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے۔ بھائی جب سنت ادا کرنی ہے تو اس کی ابتدا بھی تم سنت طریقے سے ہی کرو۔ سنت کی ابتدا جب حرام طریقے سے کرو گے تو سکون کہاں ملے گا؟ اپنی شادی، اپنے بچوں کی شادی جب بھی کریں اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کریں۔ کہ دیکھیں انہوں نے محفل کا انعقاد کیا، اپنی شادی کی تاریخیں بھی ربیع الاول میں رکھی۔ یہ میرا حسن ظن ہے کیونکہ میرے بھائی کی بھی صبح بارات ہے اور پرسوں ولیمہ ہے، تو میں نے بھی آج اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہی منعقد کی تھی، اور انہوں نے بھی اور ہم نے بھی دن بڑھائے تھے، حالانکہ پچھلے مہینے میں بھی کر سکتے تھے، فقط ربیع الاول کی ان پاکیزہ دنوں کی خاطر۔ تو میرا
حسن زن ہے کہ انہوں نے بھی شادی اسی لیے ان دنوں کے اندر رکھی ہوگی. اور بھائی کیوں نہ رکھتے, ان دنوں سے لطف اندوز کیوں نہ ہوتے, جب کل کائنات بنی ہی حضور کے صدقے. وہ جو نہ تھے, بولیے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو ہم بھی ان کی آمد کے اوپر اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں, اپنے گھروں میں لائٹنگ کریں, چراغاں کریں, اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, اس حدیث کو امام سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص میں ذکر کیا, امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں, امام عسقلانی نے شرح المواہب میں, علامہ نبہانی اور حافظ ابن کثیر جیسے مورخ نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنا, فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِ, اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, میری آنکھوں سے بولیے پردے ہٹا دیے. کہتے فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ, میں نے 3 جھنڈے دیکھے. کتنے جھنڈے دیکھے؟ 3 جھنڈے دیکھے. کہتی عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ, ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا, عَلَمًا بِالْمَغْرِبِ, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا, عَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ, ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جبریل امین نے گاڑیا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, کاش ہوا پھریرا صبح شب ولادت. مجھے بتائیں جن کی آمد پر خود خدا جھنڈے لگوائے, خود خدا جھنڈے لگوائے, لگانے والے ملائکہ ہوں, تو ہم ان کے امتی ہو کر حضور کی آمد پہ جھنڈے نہ لگائیں؟ بتائیں ہم امتی ہو کے نہ لگائیں؟ آج ہم لائٹنگ لگاتے ہیں. امام حافظ کثیر نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا, امام قسطلانی نے, امام عسقلانی نے, امام علی قاری نے, بڑے بڑے ائمہ محدثین نے, 13 محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ کہتی ہیں کہ جب حضور کو جنا تو میں قریب ہی تھی, میں حضرت آمنہ کے قریب تھی. کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَنْظُرُ النُّجُومَ, میں نے جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا نا تاروں کی جانب, کہتے تدنو, اتنے قریب آ گئے تھے, اتنے قریب آ گئے تھے. رب نے اپنی طاقت, رب نے اپنی قدرت, اپنی شان کے مطابق آسمان کے تاروں کو قمقمے بنا کر زمین پر اتار دیا. کہتے میں سمجھی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے, میں چھوڑ کے کمرے میں جاؤں. اللہ کے بندو, ہمارا رب تاروں کو قمقمے بنا کر زمین پر اتار دے, اور ہم امتی ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں میں قمقمے نہ لگائیں, اپنے گھروں میں لائٹنگ نہ لگائیں. 14 اگست ہو تو ہم جھنڈے لگا دیں, 14 اگست ہو تو مجھے بتائیں 14 اگست پاکستان بڑی نعمت ہے یا حضور ہمیں ملے یہ بڑی نعمت ہے؟ بتائیں کون سی بڑی نعمت؟ پاکستان ملا تو کن کے صدقے؟ بولیں. اچھا یہ بتائیں سعودی عرب بڑی نعمت ہے یا حضور بڑی نعمت ہے؟ چلے یہاں فیصلہ کر لیتے ہیں کون سی بڑی نعمت ہے. حضور نہ ہوتے سعودی عرب ہوتا, دنیا ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا. سعودی عرب کی غالباً یہ 95 یا 96 برسی ہے جب سے آل سعود قبیلے نے قبضہ کیا تھا عرب پر اور اپنا نام, اس ملک کا نام سعودی عرب رکھا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. جب بھی سال آتا ہے وہی دن لوٹ کر آتا ہے. پورے عرب کے اندر, پوری سعودیہ میں بڑے بڑے پینافلکس لگ جاتے ہیں حب الوطنی کے. حج پر جائیں, حج سے تھوڑے دنوں بعد عید کا شروع ہو جاتا ہے حب الوطنی. مجھے بتائیں اگر سعودیہ حب الوطنی منا سکتا ہے اپنے قبیلے کے قبضے کی خوشی میں, تو ہم سنی حضور کی آمد پر خوشی نہیں منا سکتے؟ بتائیں منا سکتے. ہم اپنے ہمارے بیٹے کی شادی ہے اس پر خوشی کریں, گھر میں چراغاں کریں. ہمارے بیٹے کی شادی بڑی ہے, حضور کی آمد بڑی ہے. بتائیں. پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھئی حضور کی ولادت تو ایک دفعہ ہوئی, آپ ہر سال شروع ہو جاتے ہیں. ولادت ایک دفعہ ہوئی اور آپ ہر سال شروع ہو جاتے ہیں. آئے میں حدیث سے اس کا جواب دیتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث پاک. حضور ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ ہر پیر کو کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں پیدا ہوا تھا اپنے یوم میلاد مناتا. حضور ایک پیر کو پیدا ہوئے تھے نا, ہر پیر کو تو پیدا نہیں ہوئے, ایک پیر کو پیدا ہوئے, لیکن میلاد اپنا ہر پیر کو مناتے تھے. ہم تو پھر سال بعد مناتے, حضور تو ہر پیر کو مناتے. ابو لہب کا نام کس کس نے سنا ہے؟ بولے نا, ہاتھ کھڑا کریں اونچا. ابو لہب کا نام سنا ہے؟ ایسا پکا منحوس کافر تھا
کہ اللہ نے سورہ لہب اس کے کفر کے اوپر اتار دیا. ایسی تبت یدا ابی لہب، اللہ فرماتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے ٹوٹ بھی جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹے، رب تعالیٰ ہاتھ ٹوٹنے کی خبر دے رہا ہے. اتنا سخت حکم رب نے نازل کیا ابو لہب کے اوپر. جب یہ مرا، بخاری کی حدیث پاک ہے، کون سی کتاب کی بولیں؟ آواز نہیں ہے، اونچی آواز سے. جب یہ مرا نا، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب بتا کیا بنا؟ بڑا تو کرتا تھا، میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں ماننا، بڑا کرتا تھا تو بتا قبر میں جا کر کیا بنا؟ کہا واللہ ما لقیت بعدکم راحتا، خدا کی قسم جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں، جب سے مرا ہوں بولے عذاب. لیکن کہتا اللہ ان یخفض کل یوم اثنین، خدا کی قسم جب بھی پیر کا دن آتا ہے مجھے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی ملتا ہے، میرے عذاب میں ہر پیر کے دن کمی آ جاتی ہے، تھوڑا سکون مل جاتا ہے. حضرت عباس نے کہا تو نے پیر کے دن کیا کیا تھا جو تجھے سکون مل جاتا ہے؟ کہا پیر کے دن حضور کی آمد ہوئی تھی، میری کنیز سویبہ میرے پاس آئی تھی، کہا تھا ابو لہب مبارک ہو تیرے گھر تیرا بھتیجا پیدا ہوا. میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس انگلی سے کہا تھا اے سویبہ جا اعتقتک، میں نے اعتقتک، میں نے تجھے آزاد کیا. یہ اشارہ کرنا تھا جب بھی پیر کا دن آتا ہے مجھے اس سے پانی نصیب ہو. مجھے بتائیں ابو لہب نے اشارہ ایک پیر کے دن کیا تھا یا ہر پیر کو اشارے کرتا تھا؟ بتائیں. لیکن اسے قبر میں ہر پیر کو عذاب میں کمی آتی تھی، ہر پیر کو اس کے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ہر پیر کو اس کے عذاب میں کمی آتی تھی، ہر پیر کو اس کو سیراب کیا جاتا تھا. میرے بھائی جھگڑوں میں نہ پڑے، کسی کو نہ تنگ کریں، کسی پہ اٹیک نہ کریں، کسی پہ کوئی اعتراض نہ کریں، بس حضور کے دیوانے مستانے بن جاؤ، حضور کی محبت میں گمسم ہو جاؤ، سب کچھ حضور کو سمجھو، حضور کی آمد پہ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، اور اپنے جو صراط مستقیم ہے، راہ ہدایت، اس پہ گامزن رہو. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.